فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں، یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے۔ یعنی یوں نیت کر لیا کیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو آپ معتکف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ نیت کیجیے اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے نیکی کی دعوت پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوکے کے شہر شیفیلڈ میں آج یہ سنت و بھرا بیان ہے۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت اور عالی شان مسجد مدینہ مسجد میں ہمارے اجتماع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب عاشقان رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی پیاری اور خوبصورت مسجد تعمیر کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کی قبروں کو بھی پور نور فرمائے، اور جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی آباد رکھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی مسجد ہے۔ توجہ کے ساتھ بیان سننے کی کوشش کیجئے گا، ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیے، جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں نا، بیٹھ جائیے، پھر تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو مناسب بیٹھ جائیے،
درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے اگر 2 زانوں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. پھر جب تھک جائیں تو پھر جیسے مناسب ہو ویسے بیٹھ جائیے گا. روض الفائق میں ہے، ایک شخص کسی قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا. خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے. ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی 2 رکعتیں مجھے دنیا مافیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب سے زیادہ محبوب ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبر والے کی یہ حسرت بھری آواز جو اس نے بیان کی کہ شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. مرنے سے پہلے دنیا یہ عمل کے لیے ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت یہ دار الجزا ہے. یہاں جیسا کریں گے قبر میں ویسا بھریں گے. لہذا آج کچھ مدنی پھول قبر سے متعلق عرض کروں گا. یقیناً ہر ایک کو قبر میں جانا ہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. ایک عابد یعنی عبادت گزار اپنے ایک دوست کی قبر پر آیا جس سے اسے بہت محبت تھی، اور چند اشعار اس نے وہاں پڑھے جس کا مفہوم و خلاصہ کچھ یوں ہے. کہتے مجھے کیا ہوا کہ جب میں قبروں پر سلام کرتے ہوئے اپنے دوست کی قبر سے گزرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اے میرے حبیب، اے میرے دوست، تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کا جواب نہیں دیتا؟ کیا تو مجھ سے جدا ہونے کے بعد دوستوں سے اکتا گیا؟ اگر وہ جواب دینے کے لیے بول سکتا تو مجھ سے یہی کہتا کہ مٹی میرے خوبصورت اعضاء اور جوانی کو کھا گئی. وہ عابد کہتا ہے کہ قبر سے غیبی آواز آئی. وہ کہہ رہا تھا، حبیب نے کہا میں کیسے تمہارا جواب دوں، حالانکہ میں مٹی اور ایک طاقتور کے ہاں قید ہوں. مٹی میرے حسین جسم کو کھا گئی، بس میں تم کو بھول گیا اور مٹی نے مجھے میرے گھر والوں اور دوستوں سے چھپا دیا ہے. بس تم پر میرا سلام ہو، ہماری اور تمہاری دوستیاں ختم ہو گئیں. میری جلد اور رخسار گل سڑ گئے. میں نے دنیا میں کتنی ہی بار اعلیٰ قسم کے لباس پہنے، میرے ہاتھ کی انگلیاں جدا ہو گئیں جو تحریر کے لیے کتنی خوبصورت تھیں. موتیوں جیسے دانت گر گئے جو جواب دینے کے لیے کتنے ہی اچھے تھے. میری آنکھیں رخساروں پر بہہ گئیں. میں نے کتنی ہی بار ان سے اپنے دوستوں کا دیدار کیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مردے کی یہ پکار ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تعلقات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کپڑے، گھریلو سامان سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا. یہ آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ جائیں گی.
یہ گال، یہ سب سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، داڑیں نظر آئیں گی، یہ انگلیاں سب جھڑ جائیں گی۔ آپ نے ایسے ڈھانچے دیکھے بھی ہوں گے، دیکھے نا اسکیلیٹن۔ تو یہ ڈھانچے جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی خوبصورت جسم تھے، لیکن قبر کی مٹی سارے جسم کو کھا گئی۔ یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ صحت، یہ باڈی بلڈنگ، یہ سینے کا چوڑا ہونا، یہ بازو کا نکلا ہوا ہونا، ونگز کا نکلا ہوا ہونا، یہ تمہاری عمدہ عمدہ لباس، یہ تمہارے دیدہ زیب کپڑے، یہ تمہاری چینیں، یہ تمہارے ناجائز زیورات، یہ حسن و جمال کے پیکر بن کر گھومنا، یہ قبر سب کھا جائے گی۔ کپڑے تو ویسے ہی رہ جائیں گے، ایک جسم ہو جائے گا قبر کے اندر، جسے آہستہ 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 قبر کی مٹی کھا جائے گی، اور آخر یہ جسم ایک ڈھانچہ ہو جائے گا۔ پھر یہ ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ قبر میں مٹی ہی مٹی ہوگی۔ کہاں گئے؟ ختم ہو گئے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ ہم کیوں دل لگائیں اس میں؟ نہیں ہے اچھی، خراب ہے دنیا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں قبروں کی زیارت مردوں سے عبرت حاصل کرنے، دوبارہ جی کر اٹھنے والے معاملے میں غور کرنے اور اپنے نفس کو نصیحت کرنے کے لیے ایک قبرستان میں داخل ہوا، تاکہ میرا نفس سرکشی اور گناہوں سے رک جائے۔ میں نے قبر والوں کو اتنا تنہا اور خاموش پایا کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نہ آپس میں ہم کلام کرتے ہیں، لہذا میں ان کی گفتگو سننے سے مایوس ہو گیا، ان کے احوال دیکھ کر عبرت حاصل کی۔ جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک آواز سنائی دی، اے ثابت، قبر والوں کی خاموشی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے میں ایک قبرستان میں زیارت و نصیحت اور موت کے متعلق غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے کی خاطر گیا۔ میں نے تمنا کی کہ کوئی شخص مجھے ان کے متعلق کچھ بتائے یا ان کا کوئی عبرت ناک واقعہ بیان کرے۔ چنانچہ اس نے ایسی غم بھری آواز میں کچھ اشعار پڑھے جس نے غور و فکر سے میرے غموں کو آگ لگا دی۔ وہ اشعار یہ تھے، میں قبروں کے پاس آیا اور انہیں پکار کر کہا، کہاں ہیں وہ لوگ دنیا میں جن کی عزت کی جاتی تھی اور وہ جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور کہاں ہیں وہ جنہیں اپنی سلطنت پر بہت بھروسہ تھا، کہاں ہیں وہ عزت دار جو فخر کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں وجد سے بے ہوش ہو گیا، مجھے ایک قبر سے جواب ملا جس کا مفہوم یہ ہے وہ سب فنا ہو گئے، اب ان کی خبر دینے والا بھی کوئی نہیں، وہ سب مر کر عبرت کا نشان بن گئے اور بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو گئے۔ ایک گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والے، کیا تیرے پاس ان گزرے ہوئوں کی عبرت والی کوئی بات نہیں تھی؟ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو مسلسل آنسو بہا رہا تھا اور مجھے اس سے بہت عبرت حاصل ہوئی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں
ملک الموت قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں اے قبر والو آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے، تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے، اور وہ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ روزے رکھتے ہیں ہم روزے نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ پھر اہل قبر اپنے گزشتہ زمانے پر نادیم یعنی شرمسار ہوتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبر کے یہ احوال ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبر کی کیا تیاری کی ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑی ہر ایک پر آنی ہے۔ ہم سب نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہم اس زندگی میں قبر کی تیاری کرنے سے غافل ہیں۔ ایک زندہ حقیقت ہمارے سامنے، ایک بالکل ریئلٹی ہمارے سامنے ہے کہ ہم سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، اور ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ مر گئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے اسلامی بھائیوں کو مرنے والوں سے عبرت نہیں ہوتی۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین قبرستان جایا کرتے تھے، قبرستان جاتے تھے، صرف والدہ کی قبر پر یا ماں کی یا باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں، جانا چاہیے، عزیزوں کی قبر پر جانا چاہیے فاتحہ پڑھنے کے لیے، یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ان کی قبر پہ جانے کا معاملہ کتنا عجیب تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اٹھنے قبرستان جا کر کی خاموشی سے عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جایا کرتے تھے۔ یعنی بندہ قبرستان پہ جا کر در ایک نظر بیٹھے کہ کل میں بھی یہاں ہوں گا، کل مجھے بھی اس اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یہ بڑی عبرت ہے اس میں بہت سارے مدری پھول ہیں۔ زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے میٹھے اسلام بھائیو جب قبر یاد آتی ہے۔ قبر کا عذاب، قبر کی وحشت، قبر کے سوال جواب، قبر کا دبانا، قبر کا بھینچنا، جب یہ باتیں یاد آتی ہیں تو واقعی دل بیٹھ جاتا ہے، اور یہ فکر دامن کی روتی ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ عبرت نشان ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے، قبر کہتی ہے، اے ابن آدم تیرے لیے خرابی ہے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا۔ آج قبر کا بیان ہو رہا ہے نا، ہم ہوش میں نہیں آتے، ہم ہوش میں نہیں آتے، ہم جیسے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اگر نماز قضا کرتی عادت تھی وہی رہتی ہے، گناہوں کی عادت تھی وہی رہتی ہے، بے عملی کی عادت تھی وہی رہتی ہے۔ اگر داڑھی منڈے تھے تو داڑھی منڈے ہی ہیں، بے نمازی تھے تو بے نمازی ہیں، شرابی تھے تو شرابی ہیں، جواری تھے تو جواری ہیں۔ ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے تو وہی حالت ہے، گانے بجے سنتے تھے وہی حالت ہے، برے دوستوں میں جا کر بیٹھتے تھے وہی حالت ہے، ڈرگس کی عادی تھے تو ڈرگس کے عادی ہیں۔ ہم قبر کی باتیں سن کر بھی ہوش میں نہیں آتے، لیکن جب قبر میں جاتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے ابن آدم تیرے لیے خرابی ہے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا، کس چیز نے؟
مجھ سے دھوکے میں رکھا. کیا تجھے علم نہ تھا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں؟ تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو میرے پاس سے گزرتا تھا تو کس چیز نے تجھے میرے متعلق فریب میں مبتلا رکھا؟ دیکھتا تھا قبر ہے، دیکھتا تھا قبرستان ہے، گزر جاتا تھا. دیکھتا نہیں؟ کس چیز نے تجھے میرے متعلق فریب میں مبتلا رکھا؟ اگر مردہ نیک ہو تو ایک جواب دینے والا اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، کیا تو دیکھتی نہیں کہ یہ بھلائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے تب تو میں اس کی خاطر سرسبز و شاداب باغ بن جاتی ہوں. اس کا جسم نور بن جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا اسماعیل بن محمد علیہ رحمت اللہ الصمد حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، جو کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو قبر والے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے غافل انسان، اگر تو وہ جانتا جو ہم جانتے ہیں تو تیرا گوشت اور جسم یوں پگھل جاتا جیسے برف آگ پر پگھل جاتی ہے. یہ قبر کا معاملہ ظاہر ہے کہ جو قبر میں گیا ہے وہی قبر کے معاملے کو بہتر طور پر جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے کہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب ہو جائے اور قبر کے معاملے میں ہم ڈرنے والے بن جائیں. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا، یہ ابو حازم ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ کتنی زبردست بات ہے. آپ مرنے والے ہو، جھٹکا لگے گا نا اگر کوئی ابھی ہم کو کان میں کہہ دے کہ آپ مرنے والے ہو، آپ مرنے والے ہو، پھر نہیں، میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اگر ہمیں کوئی ابھی آ کر کہہ دے، کنفرم اطلاع میں دے دے، بالفرض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مرنے والے ہو، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا، یہ ہم اس چیز کی توقع نہیں رکھتے کہ ہمیں یوں اچانک کہہ دیا جائے گا کہ تم مرنے والے ہو. ابو حازم ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کر دیا ہے اور تم آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو. پھر پوچھتے لگا، ابو حازم اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، امیر المومنین، نیک آدمی گمشدہ شخص کی طرح ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی آتا ہے، اور گناہگار شخص بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے جو اپنی آقا کے پاس خوف زدہ اور غم زدہ آتا ہے. یعنی جس نے دنیا میں برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ رب کے حضور حاضر ہوتے ہوئے کیسا ڈرے گا؟ یہ قبر کی باتیں ہمارے نصیب کہ اسے روزانہ سننے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. کوئی برسوں میں جا کر کبھی کوئی قبر کی بات سن لی. پورے دن ایک ہی بات ہے، کیا آج کل کاروبار کیسا ہے آپ کا بھائی؟ اور کیا کام کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اور ویکیشن آ رہے ہیں، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ چھٹیاں کہاں گزارو گے؟ بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گھر کہاں ہیں؟ کتنے کا گھر لیا؟ کب آئے یہاں پر؟ ویزا کتنے سال کا ہے؟ پیپر پورے بن گئے؟ گاڑی کون سی رکھی ہے؟ سیلری کیا ہے؟ گزارا ہو جاتا ہے؟ آج کل ہوٹلنگ کہاں ہو رہی ہے؟ کھاتے کیا پسند ہو؟ کیا اچھی چیز رکھتی ہے؟ کلر تمہیں کون سا پسند ہے؟ ڈریس کیسا پہنتے ہو؟ شوز کون سے برانڈیڈ پہنتے ہو، نارمل پہنتے ہو؟ بال کہاں سے کٹواتے ہو؟ کپڑے کہاں سے سلواتے ہو؟ کس شہر میں رہتے تھے آپ؟ وہاں سے آئیں؟ کب آئیں؟ کب جائیں گے؟
है कुछ आगे पीछे रखा है नहीं रखा? बैकअप है या नहीं है? बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन का सिस्टम बना के रखा है नहीं रखा? 20 बच्चों के लिए क्या तैयार करके रखा है? जहां जाएंगे सिमिलर किस्म की आपको डिस्कशन मिलेगी। कभी किसी ने आपसे यह पूछा है कि तुमने कब्र की क्या तैयारी की है? कभी कोई पूछता है आपसे कि तुमने कब्र के लिए कुछ जमा किया है? कोई पूछता है आज तक हमसे? कोई नहीं पूछता। तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है? तुम्हारी इबादतों का क्या हाल है? बच्चों की नेकी के बारे में, हमारी नेकी के बारे में, हमारे परहेजगारी के बारे में कभी कोई इस तरह की बातें हमसे करता ही नहीं है। कभी को कहता है यार चलो कब्रिस्तान चलते हैं, जरा उधर देखें यार किसी खामोशी है। ये लोग थोड़े दिनों पहले कैसे अपने शहरों में चहचहाते थे, इधर उधर दौड़ते भागते फिरते थे, आज इनकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। चलो चलते हैं, एक दिन हमें भी इसी कब्र में उतरना पड़ेगा, चलो चलते हैं। है कोई माहौल ही नहीं है यार। हमें कोई हिलाने वाला झंझोड़ने वाला ही नहीं है यार। तुम कर क्या रहे हो? उठो उठो उठो, ये मरने वाले उठ जा। अगर इसी हालत में मर गया तो मर जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई हमारे बारे में अच्छा सोचने वाला नहीं है। हमसे इस दुनिया के बारे में पूछते हैं जिसे छोड़कर मरना है, वहां के बारे में कोई नहीं पूछता जहां मरना नहीं है। ये इन हालात के अंदर समझ नहीं आती हमारे आमाल की इस्लाह कैसे होगी। हजरत सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है, आप कब्र पर खड़े होकर रो रहे थे। याद रखिएगा ये कतई जन्नती हैं, ये कतई जन्नती हैं। आपसे अर्ज की गई जन्नत और दोज़ख का जिक्र करके तो आप नहीं रोते, मगर कब्र को याद करके रोते हैं। इरशाद फरमाया, मैंने सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई इससे नजात पा गया तो बाद वाला मामला इससे आसान होगा, और अगर इससे नजात ना हुई तो बाद वाला मामला इससे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हजरत सैयदना अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, एक शख्स बुराई और खताओं पर अपने नफ्स का मुहासबा क्या करता था। ऐसी बातें होंगी तो कुछ हम सोचेंगे ना कि यार आखिर बनेगा क्या, खबर में जाएंगे तो क्या होगा, हशर में जाएंगे तो क्या होगा, मरेंगे तो क्या होगा। ये तो तय है कि हम आज मर सकते हैं, अभी मर सकते हैं, डेफिनेट ये तय है। यानी कोई शख्स भी नहीं जानता कि इसका मौत का वक्त कौन सा है, कोई शख्स भी नहीं जानता। अभी पिछले दिनों हमारे नौजवान इस्लामी भाई थे, बिल्कुल नौजवान, फजर नहाए धोए, इशराक चाक की नमाज पढ़ी, सीने में हल्का सा दर्द उठा, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो गया। बिल्कुल नौजवान यंगस्टर। ऐसी तो कितनी मौतें होती है। मोटरसाइकिल पर जा रहे, ठा करके ट्रेलर ने मारा, मर गए। बड़ी एहतियात से कार चला रहे हैं, कंटेनर ही कार पर गिर गया, दब के मर गए। सामने से कार आ रही थी फास्ट, उसकी टायर गाड़ी टूट गई, ठा हमारी गाड़ी से टकरा गई, वो भी मर गए, हम भी मर गए। बस में जा रहे थे, स्लिप हो गई, बस खाई में गिरी, 50-100 आदमी मर गए। घर पर बैठे थे, तेज हवा चली, घर ही गिर गया, दब के मर गए। जमीन हिली, जलजला आ गया, दब के मर गए। तूफान आया, बहा के ले गया, बह कर मर गए। जहाज में उड़े, जहाज खराब हो गया, तबाह हुआ, फट गया, आग लग गई, सब जल के मरे। समंदर में तूफान आया, सैलाब आया, जहाज उड़ गए, शिप खत्म हो गए, सब मर गए। समंदर में, खुश्की में, हवा में, फिजा में, अरे कहां नहीं मरता आदमी। हर जगह मौत ही मौत है। मैं तो यही देखता हूं, हर जगह मौत मौत मौत, हर तरफ मौत ही मौत है। इधर झगड़े, उधर लड़ाई, उधर फसाद, मर गए।
ادھر مرڈر مر گئے، ادھر فائرنگ مر گئے، ادھر ایکسیڈنٹ مر گئے، ہر طرف موت ہی موت ہے. ایسا لگتا ہے کہ موت کا ہر طرف راج ہے. مگر یقین مانیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے مرا ہے کل میری باری ہے. سوچتے ہی نہیں ہیں. قلب جمتے شراب پیتے پیتے مر گیا، گر گیا، مر گیا. ایک لڑکی اسپتال میں پہنچی، جل کر پہنچی. یہ کہتے کہتے مر گئی. گانا سناؤ گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ ناچ دکھاؤ، مر گئی. یہ کہتے کہتے مر گئی. ایک شخص کار میں جا رہا تھا، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا. جب کار سے نکالا گیا تو جو گانا کار میں بج رہا تھا وہی گانا بولتے بولتے اس کی روح نکل گئی، مر گیا. موت، ہر طرف موت ہے. کار میں موت، گھر میں موت، موٹر سائیکل پہ موت، بس میں موت، جہاز میں موت، سڑک پار کرتے کرتے موت، فٹ پاتھ پہ چلتے چلتے موت. ہر طرف موت 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 اور موت، ہر طرف موت ہے. کوئی نہیں موت سے بچ سکا. جو پیدا ہوا وہ مرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف مال کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. نہیں، مال کمانا ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے تجارتیں کی ہیں، کاروبار کیا ہے، نوکریاں کی ہیں، ملازمتیں کی ہیں. گھر بار وہ بھی چلایا کرتے تھے، لیکن جب نمازوں کا وقت ہوتا تھا تو مسجد نہ جایا کرتے تھے. کہیں گانے اور موسیقی کی آواز آتی تھی تو کان میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے. وہ مقدس ہستیاں بھی ان محلوں اور علاقوں میں رہتی تھی جہاں پر عیسائی، یہودی اور غیر مذہب یہ سارے رہا کرتے تھے. نہیں رہتے تھے؟ سب تو رہتے تھے ایک ہی محلے کے اندر. جس محلے میں ابو لہب رہتا تھا بدبخت، اسی محلے میں میرے آقا اور صحابہ بھی رہا کرتے تھے. نہیں رہتے تھے. اپنے اسلام، اپنے دین پر جمے ہوئے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو قبر کی باتیں، حشر کی باتیں، موت کی باتیں انہوں نے سنی تھی، جو آپ کو میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں، سنی تھی، وہ باتیں ان کے پیش نظر تھی. انہیں تو ماحول نہیں ہلاتا تھا. یہ تو اٹھ کر گناہوں بھرے اڈوں پر نہیں جایا کرتے تھے. اس کے آگے تابعین کا دور ہے، تبا تابعین کا دور ہے، سارے دور تھے. صدیوں تک یہی ہوتا آ رہا ہے. مسلم اور نان مسلم ایک ہی میلے میں رہتے تھے، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے. نہیں رہتے تھے؟ آپ کو سب پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک اپنی قبر کی تیاری میں چلتا تھا. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں بہت نمایاں فرق ہے. نان مسلم یہ بلیو ہی نہیں رکھتا کہ اس نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. نان مسلم یہ بلیو نہیں رکھتا کہ اس نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اتنا نمایاں فرق ہے دونوں کے اندر. اس نے اس دنیا کی زندگی کو ہی گانے باجے، عیش مستی، لگژری، میوزک، ڈانس، کار، بنگلہ، جو کچھ میکسیمم یہ نوٹے کما کر، نوٹے اڑا کر میکسیمم جتنی یہ عیش جمع کر سکتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی کامیابی ہے. کیونکہ اس کا آگے کا کوئی آگے کی اس کی زندگی نہیں نا، مقصد ہی نہیں ہے. اس کا آگے کا کچھ بھی نہیں ہے. کافر مرتے ہی مر گیا، کافر مر گیا، غیر مسلم مرا اور گیا. اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، قبر کی آگ ہے. اس سے کوئی نماز کا سوال تھوڑی کوئی ہونا ہے. عبادت کا سوال تو ایمان والے سے ہونا ہے نا. جس کا ایمان ہی نہیں اسے عبادت کا سوال تھوڑی کوئی ہونا ہے. جو ایمان ہی نہیں لایا وہ تو گیا نا. اس کے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے. غیر مسلم کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. مسلمان کو غور کرنا ہے کہ اس کا کیا بنے گا. اس نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ اگر میں شراب پیتے پیتے مرا تو میرا کیا بنے گا. میں گانے بولتے بولتے مرا تو میرا کیا بنے گا.
میں جوا کھیلتے کھیلتے مرا تو میرا کیا بنے گا؟ میں ماں باپ کو ستاتے ہوئے مرا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نماز قضا کر کے مرا تو میرا کیا بنے گا؟ میں قرآن کی تلاوت نہ جانتے ہوئے مرا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مرا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تو مسلمان نے سوچنا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ غیر مسلم کے لیے تو ہے ہی نہیں نا کچھ۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اذان ہوئی، آپ کی دکان میں ایک نان مسلم کام کر رہا ہے یا آپ کسی نان مسلم کے یہاں ہیں، اذان ہوئی، وہ بھی بیٹھا ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی نماز کے لیے نہیں گیا، آپ بھی نماز کے لیے نہیں گئے، وہ بھی دکان بند کر کے کلب چلا گیا، ڈسکو چلا گیا، عیاشی کرنے چلا گیا، آپ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ ارے آپ مسلمان ہو، آپ کا ایمان آپ کو روکتا نہیں ہے؟ آپ کا خوف خدا آپ کو روکتا نہیں ہے؟ عذاب قبر کا معاملہ آپ کو روکتا نہیں ہے کہ میرا بنے گا کیا؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں ہوگی تجھ کو سن وحشت بڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ شرابی خوش فہمی میں نہ رہے، جواری خوش فہمی میں نہ رہے، ماں باپ کو ستانے والا خوش فہمی میں نہ رہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا خوش فہمی میں نہ رہے۔ یہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی تمہیں غافل کر کے رکھ رہی ہے، مال کمانا تمہیں غافل کر کے رکھ رہا ہے۔ اللہ کا کلام واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ مال 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 مال، بانڈ، ڈالر، درہم، دینار، روپیہ، جو آوے بٹورو، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، کیونکہ جو مال اور دولت جمع کرنے کی ریس میں ہے نا، یہی ہے، یہی دنیا میں دیکھتا ہوں میں۔ بھائی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرو، 12 ماہ نہیں نہیں یار، 10 سال سے دوسرے ملک پہ پڑے ہوئے ہو، تمہیں ماں باپ بھائی بہن کوئی خاندان رشتہ دار کوئی یاد نہیں آیا، مگر اللہ کی راہ میں 12 ماہ سفر کرتے تمہاری چیخ نکل گئی۔ ابھی کہوں کہ فلاں ملک کا ویزا دے رہا ہوں، چلو اس ملک پہ چلتے، اچھا ادھر کا ویزا مل لے، چلو چلو چلو۔ ماں باپ سے تو پوچھ لو، ماں باپ تو دعائیں دیں گے بیٹا کما کر راجا، کسی سے پوچھے کی ضرورت رہی ہے۔ دولت کے لیے ساری دنیا میں سفر کرنا ہے، دولت کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر اس دولت کی محبت نے تم سے کیا کیا چھرایا کبھی سوچا ہے؟ اس دولت نے تم سے کیا کیا چھینا کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچو، یہ دولت تمہیں جہاں جہاں لے کر گئی ہے، جن جن جگہوں پر لے کر گئی ہے، جن جن علاقوں جن جن ملکوں میں لے کر گئی ہے، وہ دولت تمہیں لے جا کر تمہیں کس ڈگر پہ لا کر اس دولت نے لا کر کھڑا کر دیا؟ مال کی محبت نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ دنیا کی محبت نے کس جگہ لا کر کھڑا کر دیا؟ ذرا سوچو، کیا گیا ہے ہمارا؟ ارے آیا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو آیا ہے نا وہ فنا ہونے والا آیا ہے، مٹ جانے والا آیا ہے، ختم ہو جانے والا آیا ہے، اور جو گیا ہے نا پرائس لیس گیا ہے، انمول چیزیں گئی ہیں۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ مسجدوں کے ساتھ ہمارے یہاں جنازہ گاہ بنے ہوئے ہیں، مردہ کو غسل دینے کی جگہیں بنی ہیں، کیا فنورل ہاؤس نا، مردہ کھانے۔ یار یہ دیکھ کر ہی آپ کو نہیں ہے وہ خوف آتا؟ ارے یہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے فنورل ہاؤس، فنورل ایریا، کس کو غسل دیتے بھائی؟ کس کو غسل دیتے؟ کہیے نا، کس کو غسل دیتے؟ نہیں، یہ کہتے ہوئے کیوں آپ کی زبان روک رہی؟ بولو، مردے کو۔
بولے مردے کو غسل دیتے ہیں، میت کو غسل دیتے ہیں۔ ایک دن آپ بھی مردہ ہوگے، میں بھی مردہ ہوں گا، آپ بھی میت کہلاؤ گے، میں بھی میت کہلاؤں گا۔ ایک دن ہمیں بھی شاید اس جگہ پر لے جایا جائے گا۔ یہ دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یار ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا؟ کبھی کسی کی موت کی خبر سن کر آپ کو نہیں لگتا کبھی میرا بھی موت کا کسی کا فون چلا جائے گا؟ یار وہ نہیں تھا، کون وہ یار، ہاں ہاں یار مر گیا، یار مر گیا، ہاں ارے کل شام تو میرے ساتھ تھا، ہاں یار رات گھر گیا، صبح اٹھا ہی نہیں، مر گیا۔ ارے یہ تو جوان تھا، ہاں یار مر گیا یار۔ اچھا چلو کب ہے جنازہ اس کا؟ یار جنازہ پوچھا، اچھا کیا پوچھا؟ آپ کو لگا نہیں یار کل میرا فون بھی جائے گا؟ مر گیا۔ کسی کی میت کا، کسی کے جنازے کا، کسی کی موت کی اطلاع سن کر لگتا نہیں ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا؟ ایسی غفلت ہے پر یار، نہ موت یاد آتی ہے، نہ قبر یاد آتی ہے، نہ قبر کے کیڑے مکوڑے یاد آتے ہیں، نہ قبر کے سوال جواب یاد آتے ہیں، نہ قبر کا اتنا طویل سفر یاد آتا ہے، نہ قیامت کے دن کا اٹھنا یاد آتا ہے، نہ قیامت کے دن کا حساب کتاب یاد آتا ہے، نہ قیامت کا وہ ایک میل پر سورج کا ہونا یاد آتا ہے، نہ حساب کتاب، نہ میزان عمل، نہ پل صراط، کچھ بھی آپ کو یاد نہیں آتا یار۔ سب بھول کے بیٹھے ہیں کیا؟ یہ سبق بھول گئے آپ کیا؟ کوئی ہم کو بتانے والا، سکھانے والا نہیں ہے، کوئی 2 منٹ بات کر کے پوچھنے والا نہیں ہے بھائی قبر کی کیا تیاری ہے، موت کی کیا تیاری ہے، محشر کی کیا تیاری ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کیا تیاری ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ذہن بنانے والا نہیں ہے، کیسا ہمارا کام بنے گا؟ کوئی سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جنازے اٹھتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ ہمارے گھروں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، ہاتھ اٹھائے ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا دے مجھے کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ نکلا ہو، ہاتھ اٹھائیے۔ اتنے اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا دے کہ آج تک میرے گھر سے جنازہ نہیں نکلا۔ کوئی تو اٹھاؤ یار ہاتھ، یار کوئی تو اٹھا دو نا ہاتھ یار، کوئی نہیں اٹھا رہا ہاتھ۔ سب کے گھروں سے جنازے نکلے ہیں۔ جب تک آپ کے گھر میں ایک بھی زندہ آدمی ہے، ایک بھی زندہ آدمی ہے، ملک الموت علیہ السلام نے آنا ہے، اس کو لے جانا ہے، بچے کا کوئی بھی نہیں۔ اتنی ریئلٹی دیکھ کر بھی ہم وہیں کے وہیں ہیں، اتنی ریئلٹی کہ میرے گھر سے واقعی جنازہ نکلا ہے۔ کہتے پہلے کے لوگ گھر کے دروازے جنازے کے مطابق بنایا کرتے تھے کہ گھر سے میت نکلے گی، جنازہ نکلے گا تو پھنس نہ جائے۔ اب تو لوگ یہ سوچنا بھی چھوڑ چکے کہ ہمارے گھر سے بھی کسی کی میت اور جنازہ نکلے گا۔ گھر بناتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں یہ مکان بنا رہا ہوں، وہاں میری قبر تیار ہوگی، درزی میرے کپڑے سی رہا ہے، وہاں میرا کفن تیار ہوگا، میرے لیے پانی گرم ہو رہا ہے، وہاں میرے میت کا غسل کا پانی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں گرم کیا جا رہا ہو۔ سب بھول کر بیٹھے ہیں، بہت بنیادی سبق بھول کر بیٹھے۔ موت کا سبق تو بنیادی سبق ہے نا۔ آپ کو یار یہ صرف موت کی بات کرتا ہے، نہ نماز کی بات کر رہا ہے، نہ زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے، نہ حج کی بات کر رہا ہے، نہ دیگر نیکی عبادت کی بات کر رہا ہے۔ میں صرف موت کی بات کر رہا ہوں کہ جو موت کو پیش نظر رکھے گا، جو موت کی تیاری میں جیے گا، اللہ کی رحمت سے وہ نیک اعمال کرتا چلا جائے گا، کیونکہ موت اس کے پیش نظر ہے نا۔ جب وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے گا اور جب یہ گناہ بھرا منظر اس کے سامنے آئے گا، فوراً ڈر جائے گا، یار یہ دیکھتے دیکھتے مر گیا تو۔ دوست بولیں گے چل یار کسی کلب میں چلتے ہیں، جوا کھیلیں گے، نہیں یار وہاں موت آ گئی تو۔ شراب کا پیالہ سامنے آئے گا، نہیں یار موت آ گئی تو۔ کوئی اجنبی بے پردہ لڑکی کی طرف آپ کا دھیان چلا گیا، فوراً خیال آ جائے گا یار اس سے دوستی میں موت آ گئی تو۔ بدکاری کرتے ہوئے اگر یاد آیا یار موت آ گئی تو، موت آ گئی تو۔ الموت 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 الموت، ہر طرف موت ہی موت ہے۔
ہر طرف موت ہی موت ہے. مگر نصیب کی بات تو یہ کہ بوڑھا آدمی بھی موت سے سبق نہیں لیتا. بڑھاپے سے پا کر پیام میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. یعنی بوڑھا بچپن میں یہ امید تھی کہ جوانی آئے گی، جوانی میں یہ امید تھی کہ بڑھاپا آئے گا. اب بڑھاپے میں کیا امید ہے؟ کس دور کا انتظار کر رہا ہے بوڑھا آدمی؟ اب سوائے موت کے کوئی دور نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں. او باپ رے، ارے بھائی ایسے ایسے بال بناتے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. فیشن نے پاگل کر کے رکھا ہوا ہے. ایسے لباس پہنتے کہ دماغ گھوم جاتا ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ اس سفر میں اتنی میں نے انگوٹھیاں اتروائی ہیں لوگوں کی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ناجائز زیور پہنتے ہیں، بریسلٹ پہنتے ہیں. ارے بریسلٹ، تم مرد ہے، تیرا بریسلٹ کا کیا کام؟ یہ تو عورتوں کے زیور ہیں. مرد نے چٹیاں رکھی ہے، بالیاں پہنی ہوئی ہیں، طرح طرح کا کارٹون بنا ہوا ہے، بالکل عجوبہ بنا ہوا ہے. واقعی عجیب و غریب بنا ہوا ہے. کبھی آئینے کے سامنے میری یہ باتیں سننے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، ایک بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرو، اے میں مسلم؟ ایک مرتبہ کیا میں مسلمان نظر آ رہا ہوں؟ یہ سوال کرے. میں مسلمان تو ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن کیا میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمان نظر آ رہا ہوں؟ ایک بار پوچھ لو یار. یہاں سلام کرنا مشکل ہے. سڑک پر چلتے ہیں تو ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا کہ مسلمان کون ہے غیر نان مسلم کون ہے. پہچان ختم ہو گئی یار. ایسے عجیب بن گئے ہمارے مسلمان، بالکل پہچان ختم ہو گئی ہے. تو ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار سوال ضرور کر لیجئے گا ہم سے، کیا میں مسلمان نظر آ رہا ہوں؟ آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا نو، نظر نہیں آ رہا ہے مسلمان. پھر طے کر لینا کہ یار بس یہ آخری دن ہے اس نو کا. آج کے بعد آئینے میں دیکھ کر میرا ضمیر بھی بولے گا کہ تو مسلمان ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. کچھ ایسا کرو یار، ایسا کرے. تو یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے کاش ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدس سیر ربانی فرماتے ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا. یعنی اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے لگا کہ میری خطائیں اور میری برائیاں، میرے گناہ کتنے ہیں، ہے نا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہم بھی ابھی کر لیتے. ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال بنے. کتنے؟ 60 سال اس کے بنے. پھر دنوں کا حساب لگایا تو 21,500 دن بنے. 21,500 ڈیز اس کو پیدا ہوئے 60 سال کے کیلکولیشن کے مطابق. اب اس نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا ہائے افسوس،
اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو اپنے رب کے حضور 21,500 گناہ لے کر حاضر ہوگا. تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شمار ہی نہیں. ہائے افسوس، میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا رہا. میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا تھا. بروز قیامت بغیر ثواب اور عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا اور عذاب کا سامنا کیسے کروں گا. پھر اس نے ایک اور زوردار چیخ ماری، زمین پر گرا، تڑپ تڑپ کر مر گیا. خوف خدا سے اس کا انتقال ہو گیا. ہم بھی حساب کریں نا، ہمارا روز کا ایک گناہ کہاں بھائی؟ روز کے تو لا تعداد گناہ ہیں. غیبت، چگلی، تہمت، بد نگاہی. بد نگاہی سے تو میں کہتا ہوں شاید ہی بچنا تو بڑی دور کی بات ہے، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں. بد نگاہی سے بچنا تو دور کی بات ہے، بچنے کا ذہن بھی نہیں نظر آتا کہ یار یہ کوئی اجنبی بے پردہ عورت میرے سامنے ہے، میں اپنی نگاہیں جھکا لوں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہے. واقعی بالکل یہ پریکٹیکلی بات ہے، پریکٹیکلی بات ہے. چاہے جہاز میں ہو یا دکان پہ ہو یا اسٹور پہ ہو یا سڑک پر ہو. یعنی اگر اجنبی عورت، بے پردہ اجنبی عورت آپ کے سامنے آ گئی، کیا آپ سر جھکاتے ہیں، نظر جھکاتے ہیں؟ آپ نے آپ سے سوال کیجئے. یس، جی، اینی مور؟ پھر ہنس ہنس کے باتیں کریں گے. مسجد میں کر بھی نہیں سکتا. آخر میں اس سے ہاتھ ملائیں گے. اجنبی عورت سے ہاتھ ملا رہے ہو، اگر یہ ہاتھ جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا تو کیا کرو گے؟ شرم نہیں آتی یار؟ اجنبی عورت ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، تم ہاتھ ملا رہے ہو یار. کیا ہو گیا یار؟ ہم پاگل واگل ہو گئے ہیں. سوچے اب کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ اب کر کیا رہے ہیں؟ یہ اجنبی عورت ہے، اس کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، آپ اسے ہاتھ ملا رہے ہیں. اور اب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماڈرن اور پڑھی لکھی کہلانے والی فیملیز کے اندر لڑکے اور لڑکیاں، اجنبی لڑکے اور لڑکیاں گلے ملتے ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ بتائیے. جو کہتا ہے میں صحیح ہوں وہ ہاتھ اٹھائے. کیا یار تم صحیح کہہ رہے ہو؟ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. آپ نے اس رواج کو جو بڑھ رہا ہے ختم کرنے کے لیے کیا کوشش کی؟ آپ بولو گے میرے گھر میں نہیں ہے. سمپل سا جواب ہے. آپ کیا کہو گے؟ میرے گھر میں نہیں ہے بھائی. آئی ایم اسلامک کلچر پرسن، میرے گھر میں ایسا نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے، تمہارا گھر جلدی جل جائے گا. اپنے گھر کو جلنے سے بچانا ہے تو پڑوسی کے گھر کو بچا لو. محلے میں آگ لگی ہوئی ہے. مسلم کلچر کے اندر یہ بیماری آ چکی ہے. کیا وہ میڈیا لاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا لاتا ہے، پیپر میڈیا لاتا ہے، یا آپ کی کسی بھی قسم کی سوسائٹی لاتی ہے، اس کو اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش مت کیجیے. اور آپ بچ بھی کتنے سکے؟ جب ہم نے بچانے کی کوشش کی کیا بچ گئے؟ آپ بچ گئے، ہمارے بڑے لوگ بچ گئے، اولاد چلی گئی. اگر کل ہم نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آج آ رہے ہوتے تو درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج قبر کی باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، آج موت کی باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، منکر نکیر کی باتیں ہمارے لیے نیو ٹاپک ہے، نیو ڈسکشنز ہیں. قیامت کے دن اٹھنا ہمارے لیے یہ نیا ٹاپک ہو گیا. قیامت پل صراط نیا ٹاپک ہو گیا. میزان عمل نیا ٹاپک ہو گیا. ارے کہاں ہو؟ قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، یہ نئے ٹاپک نہیں ہے. ارے موت بھی کبھی نیا موضوع بنا ہے. صدیوں سے ایک بیسک ٹاپک ہے، وہ ہے موت. صدیوں سے ایک موضوع چلا رہا ہے، وہ ہے موت. یہ کہاں نیا ٹاپک ہے؟ ہم بھول گئے. یہ لڑکیاں جو گلے مل رہی ہیں، اس کا کچھ کرو. آپ بچاؤ بھائی، بچاؤ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک
کئی باپ نہ دیکھے کہ اس کی بیٹی غیر مرد سے گلے مل رہی ہے، اور پھر ایسے کلچر میں دیکھے گا کہ صرف گھر میں آ کر روئے گا، بولے گا میں بول نہیں کچھ نہیں سکتا، میری بیٹی 16 سال کی ہو گئی ہے، I can't do anything. So why not you did before? تم نے پہلے کیوں کچھ نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے کہ I can't do anything now. اس وقت کہاں تھے جب کرنا تھا؟ کھیت کو پہلے کیوں نہ بچایا؟ اب جب کھیت اجڑ گیا تب کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ ارے اس وقت بچاتے نا کھیت کو جب کھیت اجڑ رہا تھا تب. تو یہ کلچر جو ہمارے ہاں ڈیولپ ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا نا لڑکیوں سے ہاتھ، اجنبی لڑکیوں سے ہاتھ گلے ملنا، تو میرا خیال ہے شاید کوئی نیا فیشن آیا ہے. نیا پرانا ہے؟ نیا ہے؟ نیا فیشن ہے پرانا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ اور ہاتھ ملانا پرانا ہے؟ ہاتھ ملانے سے روک لیتے تو آج گلے ملنے کی باری آتی؟ اگر پورا برقع کرا دیتے تو کیا صرف دوپٹہ رہتا؟ پورا برقع گیا، پورا پردہ گیا، دوپٹہ آیا، دوپٹہ گیا، صرف کپڑے رہ گئے. اب کپڑے بھی آدھے ہو گئے، اور اب کیا کیا جائے گا؟ اگر وہاں روکے نا، اس جگہ پر جا کر روکے جہاں سے برائی شروع ہو رہی تھی، تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو یہ نہ سوچئے کہ میں بچا ہوا ہوں. ہم کہاں بچے ہوئے ہیں؟ ہم نہیں بچے ہوئے. ہم جہاں رہ رہے وہاں تباہی بچی ہوئی ہے. میں صرف ایک ملک کے کلچر پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا کا ہر وہ خطہ میرا ایڈریس ہے، میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں جہاں اس طرح کی ہر چیز موجود ہے. ہم بچائیں اور بچانے والے بنیں تو انشاءاللہ بچ بھی جائیں گے. نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، نیکی کرنے والے بن جائیں گے. برائی سے بچانے والے بنیں، انشاءاللہ برائی سے بچنا بھی شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح کا جو کلچر ہمارے یہاں ڈیولپ ہوا ہے، ایسی اسلامی بہنیں غور کریں جو نہیں سمجھتی بیچاری، پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہو گئی ہے. فیشن، بے پردگی، آزادی سمجھتی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ کنواری ماں بن کر منہ کالا کر کر آ جاتی ہے. یہی ہوتا ہے، کنواری ماں بن جاتی ہے. اتنے دنیا میں ایبورشن کیسز بڑھ گئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. لاکھوں ایبورشن کیسز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. میرا جملہ ہی کئیوں کو سمجھا کر چلا گیا ہوگا. کیسے ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ؟ یہی آزادی نے مارا ہے ہم کو، بے پردگی نے مارا ہے ہم کو. بیماریاں طرح طرح کی، ایڈز کی بیماری بڑھ گئی ہے. یہ سب بڑھ رہا ہے نا، یہ سب ریڈ سگنل ہیں. سمجھا رہے ہیں قبر کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو. اس برائیوں نے، ان گناہوں کی عادت نے سوائے بربادی کے کچھ دیا ہے تو مجھے بتا دیجئے. کچھ نہیں دیا آپ کو سوائے بربادی کے، ہلاکت کے، ذلت کے اور رسوائی کے. اور کچھ دیا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ یار ہم کو یہ ملا ہے. کہ آپ گناہ کر کے دولت کمانے والے بن گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے بیان کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں، اور یہ آخری حکایت میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. ہم اپنے نامہ اعمال کا حساب لگائیں اور یہ غور کریں کہ میرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہوں گے، اور قیامت کے دن میں ان گناہوں کا حساب کیسے دوں گا. ہو سکتا ہے اب ابھی کہیں گے اب کریں کیا، اب کیا کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لیں. کیا کر لیں؟ توبہ کر لیتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام عطا کیا ہے اپنے محبوب کی امت پر.
کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. 70 سال تک گناہ کیے نا, آج سچی توبہ کر لو, اللہ 70 برس سے گناہ معاف فرما دے گا. کتنے گناہ ہیں, کتنے گناہ ہیں ہمارے یہاں, جتنے بھی صحیح, اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں, مایوس کیوں کروں, میں خود اتنا گناہگار آدمی ہوں. مایوس کرنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. توبہ کر لیں. توبہ کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ اب تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, مگر سچی توبہ کرنی پڑے گی. توبہ سچی کہتے کس کو ہے؟ سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. فار ایگزامپل, آپ توبہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں یہ نیت پکی ہو, طے ہو کہ میں آج کے بعد نماز قضا نہیں کرنی. اگر آج کی عشاء بھی نہیں پڑھی تو میں عشاء بھی پڑھ لوں گا, اور جو قضا کی تھی وہ ادا بھی کر لوں گا. اب یہ کیا ہوئی؟ سچی توبہ. یہ کیا ہوئی؟ سچی توبہ. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ سچی توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. حضرت سیدنا ابو عمر وریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے حضرت سیدنا حازم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی حضرت سیدنا سہل علیہ رحمہ نے بتایا کہ میں نے سیدنا مالک بن دینار کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا, اے ابو یحییٰ, آپ اللہ کی بارگاہ میں کس حالت میں حاضر ہوئے؟ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گناہوں کے ساتھ حاضر ہوا, جنہیں اللہ کے متعلق میرے حسن ظن نے ختم کر دیا. کہ میرا اللہ کے بارے میں اچھا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ساری خطائیں
میری جوڑی بھر دے یا اللہ، میری جوڑی بھر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ روزانہ موت کو یاد کریں گے، موت کو یاد کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ Who is most intelligent in people؟ سب سے زیادہ سب سے عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا۔ سیٹھ صاحب، مالدار، زیادہ کار والا، زیادہ بینک بیلنس والا، زیادہ عزت والا، زیادہ شہرت والا، زیادہ منصب والا، بڑے سٹیٹس والا، پاسپورٹ پہ بہت سارے ویزے لگانے والا، کون سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے، حق حق حق۔ وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا، یہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے گئے۔ دنیا کی بھلائی بھی لے گئے، آخرت کی عزت بھی لے گئے۔ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا۔ اب صحیح بتاؤ، موت کی سب سے اچھی تیاری جو کرے گا نا، اس سے سب سے پہلے تو ایک نعرہ لگانا ہے، سب سے پہلے ایک نعرہ لگانا ہے۔ اس نے تو سب سے اچھی تیاری کا ذہن رکھتا ہے نا، اس سے سب سے اچھا نعرہ لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ۔ شیفیلڈ والے ہیں، در و دیوار گونجنے چاہیے، جس سے لڑنا ہے نا، یہ کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے۔ اللہ جس کو غلبہ دے دے وہی غلبہ پا سکتا ہے، باقی نہیں۔ لہذا ایسا نعرہ لگاؤ کہ موت کی تیاری کرنی ہے، قیامت کی تیاری کرنی ہے، بہترین تیاری کرنی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس سے اعلان جنگ کرنا پڑے گا، اس کے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ لہذا زور سے نعرہ لگاؤ، شیطان کے خلاف جنگ، اور زور سے شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور ایک گرجدار نعرہ لگاؤ، شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نو سیز فائر، نو سیز فائر، نو کمپرومائز، اونلی فائٹ، اونلی فائٹ will continue انشاءاللہ عز و جل till death۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہرا کر ناک آؤٹ کریں گے، پوائنٹ سے بھی نہیں جیتے گے، انشاءاللہ ناک آؤٹ کریں گے اس کو، اور ناک آؤٹ کر کے انشاءاللہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ ارشاد بڑا خوبصورت ہے، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں، اس جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں نا، جو بھی چینل کے ناظرین ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں، نہیں جانتے ہم۔ تو کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت علماء کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جس سے دنیا میں جیتے جی اپنے ایمان کی بربادی کا خوف نہیں رہتا، خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ معاملہ نازک ہے، معاملہ نازک ہے۔ یہ پے در پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے شیطان ہم پر، ہر طرح سے برائیوں میں ڈال رہا ہے، کمزور کر رہا ہے ہم کو، ویک کر رہا ہے۔ کئی موت کے بعد ہمارا ایمان نہ چھین لے گے۔ لہذا میں اب بھی سے، اب میرے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کامل نصیب کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، ایسا ایمان کامل ہو
کہ فجر کی اذان ہو گئی مجھے پتا نہ چلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بستر پہ پڑا رہ جاؤں اور میری فجر چلی جائے؟ ہاؤ کین از اٹ پاسبل یار؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز میں ہوش میں ہوں، میں بے ہوش نہیں ہوں، میں ہوش میں ہوں اور میری نماز چلی گئی؟ یہ پاسبل نہیں ہے، عقل کام نہیں کرتی، عقل جواب نہیں دیتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ہماری نماز چلی گئی اور ہم ہوش میں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب تک اگر ہو رہا تھا تو آج سے نہیں ہوگا۔ ہوگا؟ نہیں آپ بولے ہوگا کیا؟ نہیں، آج سے یہ نہیں ہوگا۔ بدترین انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بدترین انتہائی گناہگار شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ارے نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ مسلمان نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فجر میں بستر پہ پڑا رہے گا، یہ نرم بستر جو تمہیں فجر میں نہیں جاگنے دے رہے، قبر میں پھر کیا بنے گا؟ دکان، مکان، کاروبار، سفر، جو کچھ بھی ہے، نماز پہلے۔ جو نمازی ہے، آپ لوگ تو یہ دیکھتے نا کون سی فلائٹ ہے، کتنے بجے جائے گی، نیند پوری ہوگی نہیں ہوگی، اتریں گے تو کتنے بجے ہوئے ہوں گے۔ نمازی یہ نہیں سوچتا، نمازی یہ سوچتا ہے کہ میری کون کون سی نمازیں فلائٹ میں آئیں گی۔ نمازی یہ سوچتا ہے فلائٹ میں کون کون سی نمازیں آئیں گی، کس ٹائم پہ میں نے اپنی نماز پوری کی، کیونکہ فلائٹ میں بھی کوئی نماز تھوڑی قضا کرنے کی اجازت ہے۔ عصر کا وقت کھڑکی پر نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، عصر کا وقت چلا نہ جائے، مغرب کا وقت چلا نہ جائے، فجر کا وقت چلا نہ جائے، عشاء کا وقت چلا نہ جائے، ظہر کا وقت نکل نہ جائے۔ ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، کیلنڈر دیکھتا ہے، دعوت اسلامی کا وہ اوقات الصلاح پورا وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے اپنے پاس کہ یار دیکھو کہ نماز کا وقت کون سا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو باقی رکھنا ہے۔ یہاں تو کسی کو بولو نماز بولو یار وہ پڑھ لے یار، پڑھ لو بھائی، نہیں یار وہ کپڑے پاک نہیں ہیں۔ بے شرم انسان، تمہیں یہ شرم نہیں آتی یار یہ بولتے ہو کپڑے پاک نہیں ہیں؟ یار ناپاک کپڑے پہن کر گھوم رہے ہو، کہ ناپاک کپڑے پہن کر مرو گے کیا؟ کپڑے پاک کر لو تو بولو کہ وہ پاک کرنا نہیں آتا۔ ارے بھائی تو پھر آتا کیا ہے؟ کیا خالی سی ڈی پلیئر آن کرنا آتا ہے؟ کیا فلمیں چلانے آتی ہیں؟ میموری کارڈ کے اندر کیا گانے لوڈ کرنے آتے ہیں؟ اور کچھ بھی سیکھا ہے نہیں سیکھا؟ کیا داڑھی منڈے نہیں آتی ہے؟ کچھ سیکھا ہے یار؟ گناہ ہی سیکھے ہیں۔ غیر مسلموں کی طرح شراب کی بوتلیں کھولنی آتی ہیں؟ غیر مسلموں کی طرح ناچنا آتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اکیلے، اور کچھ نہیں آتا اس کے علاوہ؟ صحیح کام سیکھے ہی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، اس کی سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہے کہ یوں موت کی تیاری ہوگی، یوں قبر کی تیاری ہوگی ہماری۔ نہیں، اسپیشلی میرے ینگسٹر، کیا ہو گئے آپ کو یار؟ آپ تو بالکل کھلونے بنے ہوئے ہو کیا شیطان کے ہاتھوں؟ کیا ہو گئے آپ کو؟ گلے میں پٹا ڈال کر کیا شیطان جہاں چاہے لے جائے گا ہم کو یار؟ کب تک یہ کھیل کھیلتے رہیں گے؟ کب تک شیطان کے ہاتھوں پیٹتے رہو گے؟ کب تک شیطان کے ہاتھوں مار کھاتے رہو گے؟ اور تمہارا بھائی تم کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ایک نوجوان مارکیٹ میں آ جائے، نیک بن جائے، ساری مارکیٹ کا نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ گھر میں آ جائے، خاندان کا نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک نوجوان ایسا بھاری ہے شیطان پر۔ ارے بہت کھیل لیا شیطان نے ہم سے، فٹ بال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب بھی مار کھانی ہے یا مارنا ہے؟ کس کو مارنا ہے؟ ہاتھ تو اٹھاؤ، مارنا۔ ہاتھ اٹھاتے ڈرتے ہو، لڑو گے کیا؟ ہاتھ تو اٹھتا نہیں۔ ہاں یہ دیکھو کیسا دو ہاتھ سے یوں اڑا رہا ہے، یہ لڑیں گے، یوں لڑیں گے، نمازیں پڑھ کر لڑیں گے، داڑھی پوری رکھ کر لڑیں گے، سچ بول کر لڑیں گے، ماں باپ کو راضی کر کے لڑیں گے، مسجدیں بھر کر لڑیں گے، شرابوں کے جام توڑ کر لڑیں گے، جوئے کے اڈے ویران کر کے لڑیں گے۔ ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت لڑ لیا شیطان نے ہم سے، اب میری باری ہے، اب اپنی باری آئی ہے۔
اب ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اگر ایک آدھ لگا بھی دینا پھر اٹھنا توبہ کر کر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک بار توبہ کرو, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ اپنے گھنٹوں کی طاقت لگاتا ہے گناہ کرنے میں, میرا رب لمحے میں معاف کر دیتا ہے گناہوں کو. ارے گھنٹے لگاتا ہے بدبخت, گھنٹے لگاتا ہے, گھنٹوں بٹھا کے رکھتا ہے فلموں کے آگے, مگر رب کی رحمت اگر تھامتی ہے, ایک لمحے کی توبہ کرتا ہے, گھنٹوں کی محنت مٹی میں مل جاتی ہے شیطان کی. اتنی بڑی رحمت ہے, تم نے کیا جانا رب کی رحمت کو. شیطان اپنے ماتھے پر مٹی ڈالتا ہوگا جب اللہ کا یہ بندہ رب کے آگے رو رو کے توبہ کرتا ہوگا. خاک میں مل جاتی ہوگی اس کی ساری محنت. اور ملنی چاہیے, ملنی چاہیے. یہ آگ سے بنا, سمجھتا ہے کہ ہم کو آگ میں جلا دے گا, انشاءاللہ آگ میں نہیں جلیں گے, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے, لڑتے لڑتے جائیں گے, اور زوردار نعرہ لگاؤ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة